نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم۔ قادیانی حضرات مسلمانوں کو کچھ ایسے مغالطات دیتے ہیں کہ جس سے سیدھے سادے مسلمان دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں قادیانی مغالطات کو واضح کریں گے اور قادیانی مغالطات کی وضاحت کریں گے تاکہ مسلمان ان کے مکر و فریب کا شکار نہ ہوں۔ یہ اس پہ تقریباً 10-12 قسطیں ہو سکتی ہے، لیکن اس میں گویا قادیانیت کا نچوڑ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کلمہ، ہر نبی کا ایک کلمہ ہوتا ہے اور وہ کلمہ ان پر ایمان کی دلیل بنتا ہے۔ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا لیکن کلمہ اس کا وہی رہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگرچہ دوسری جگہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا کلمہ یہ ہے کہ ہر نبی کے ایک کلمہ ہوتا ہے، اور اس نے کہا کہ میرا کلمہ یہ ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں۔ یہ مرزا قادیانی کا کلمہ ہے، لیکن جو کلمہ وہ پڑھتے ہیں وہ کلمہ مسلمانوں والا پڑھتے ہیں، اور اس نے اپنا مذہب یہ لکھا ہے کہ میں انگریز سرکار کی خدمت کروں۔ دور برطانیہ کے جو انگریز تھے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ میں ان کے اتباع اور اطاعت کروں، لیکن بظاہر وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا قادیانی اپنے اس کلمے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ کلمے کے 2 جز ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور صرف عبادت کے لائق کی بات نہیں بنتی بلکہ اللہ رب العزت کے مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کے نظیر کوئی نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک کن فیکون ہے، اللہ اپنے ذات اور صفات میں یکتا ہے۔ لفظ اللہ کی تعریف یہ ہے وہ اسم لذات الواجب الوجود، وہ ایسے ذات کا نام ہے جس کا وجود ضروری ہے، جو تمام صفات کمال کو جامع ہے اور تمام صفات نقصان سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کے نہ کوئی مثل ہے، نہ اللہ کے کوئی مثال ہے، نہ اللہ کسی کا محتاج ہے، اور اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اللہ رب العزت کے والد ہیں، نہ اس کے کوئی نسبی اور قرابتی رشتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام کمزوریوں سے پاک ہے، اور اللہ کی اس عظمت کو سبحان کہا جاتا ہے۔ جب کہتے ہیں سبحانہ و تعالی یا سبحان اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ کی نہ کوئی صورت ہے، اللہ کا نہ کوئی جسم ہے، اللہ کا وجود تو ہے لیکن اللہ کی حقیقت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اب ذرا اس چیز کو آپ دیکھیں کہ مرزائیوں کے ہاں اللہ رب العزت کا کیا تصور ہے مرزا قادیانی کے ہاں، اور یہ تمام جوابات میں جو ہے نا استعارات کرتے رہتے ہیں۔ ہم ان کی عبارتیں پڑھیں گے، آپ ذرا لا الہ الا اللہ کا مفہوم خود سمجھیں اور پھر مرزائیوں کے استعارات والے جواب پر غور کریں۔ جہاں پھنستے ہیں تو کہتے ہیں یہ استعارے کی رنگ میں ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ مرزا قادیانی کی ہے توضیح مرام صفحہ 42 اور روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 90۔ اس پر مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے، صرف ہاتھ اور پیر نہیں، ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض و طول رکھتا ہے، اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔ اسی طرح مرزا قادیانی ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ 5 صفحہ 144 اور روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 312 میں کہتا ہے
کیا کوئی عقلمند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ پھر بعد اس کے یہ سوال ہوا کہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا اس کی زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے؟ بولنے سے مراد مرزا قادیانی کی یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی رسول کو نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ رب العزت کے رسول جیسے پہلے آتے تھے اب بھی آ رہے ہیں۔ اسی طرح مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 396 پر لکھتا ہے، وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ یہاں دیکھیں اللہ کی تشبیہ نعوذ باللہ چوروں کے ساتھ دے رہا ہے۔ اسی طرح مرزا قادیانی حقیقت الوحی صفحہ نمبر 103 روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 106 پر لکھتا ہے کہ انی مع الافواج آتی کا بغتتاً انی مع الرسول اجیب اور اختی و اصیب۔ مطلب یہ ہے کہ میں فوجوں کے ساتھ ناگہانی طور پر آؤں گا، میں رسول کے ساتھ ہو کر جواب دوں گا، میں غلطی بھی کرتا ہوں اور ٹھیک بھی کرتا ہوں۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ مجتہد انسان سے تو غلطی ہو سکتی ہے اجتہادی، اللہ سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ان کا آپ دیکھیے تذکرہ جس میں مرزا قادیانی کے الہامات ہیں، اس کے صفحہ نمبر 358، اس پہ مرزا قادیانی لکھتا ہے، ایک بار مجھے الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدہ کے موافق۔ اور دوسری جگہ دافع البلا صفحہ 11 روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 231 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے، سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ یعنی کہ خدا کی سچائی کی پہچان یہ ہے کہ اس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، اور اگر مرزا قادیانی رسول نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ خدا کی سچائی بھی مشکوک ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے کہ مرزا قادیانی اللہ کے لیے اولاد کو کیسے ثابت کرتا ہے۔ مرزا قادیانی اپنے تذکرہ میں جو اس کے الہامات کا مجموعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 345 پر لکھتا ہے، انت منی بمنزلت اولادی، تو میرے لیے میرے اولاد کی طرح ہے، میری اولاد کی جگہ ہے۔ اس پر میری گفتگو بھی ہو چکی ہے، اور وہاں پر قادیانی یہ کہہ رہا تھا کہ بمنزلت ولدی یہ استعارے کے طور پر ہے، یعنی جیسے ایک باپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، مجھے بھی تم سے محبت ہو، ایسے ہی محبت ہے۔ تو یہ اللہ مرزا قادیانی سے اپنی محبت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو میں نے کہا بابا یہ استعارہ نہیں ہے، یہ تشبیہ ہے، اور تشبیہ کے اندر مشبہ اور مشبہ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی وجہ تشبیہ ہوتی ہے اور اداتی تشبیہ ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ جی یہ تشبیہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے کہ یہاں پر اداتی تشبیہ مذکور ہے، یہ تشبیہ ہے۔ اس پر بھی ہمارے لیکچر موجود ہے کہ تشبیہ کسے کہتے ہیں، مجاز مرسل کسے کہتے ہیں، استعارہ کسے کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ اللہ کے لیے کوئی بیٹا ہے، اور مرزا قادیانی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے لیے بیٹے کی طرح ہے۔ اور صرف یہاں پر نہیں ہے بلکہ تذکرہ اس میں صفحہ نمبر 442 پر لکھتا ہے، انت منی بمنزلت ولدی۔ اسی طرح اس میں البشرا مجموعہ الہامات و مکاشفات مرزا قادیانی جلد اول صفحہ نمبر 49 پر وہ لکھتا ہے، اسمع ولدی، اے میرے بیٹے سن لے۔ اور حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 198-99 پر لکھتا ہے کہ اللہ نے فرمایا، ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جس کے ساتھ حق ظاہر ہوگا، مظہر الحق والعلا کأن اللہ نزل من السماء۔ یعنی مرزا قادیانی کے بیٹے کو اللہ سے تشبیہ دے دی، اس کے بیٹے کا پیدا ہونا ایسے گویا کہ اللہ آسمان سے آ رہا ہے۔ تو دیکھو اب یہاں پر اپنے بیٹے کو اللہ سے تشبیہ دے دی، نعوذ باللہ بیٹے کو خدا کہا۔ اور پہلی والی جو اس کی الہامات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ انت من مائنا وہم من فشل، یہ تذکرہ کے اندر صفحہ 164 پر کہتے تو ہمارے پانی سے ہے، وہم اور باقی لوگ یہ بزدلی سے ہے۔
تو ہمارے پانی سے اس کو سب سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح مرزا قادیانی تجلیات الہیہ صفحہ 5 روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 397 پر لکھتا ہے کہ یہ ایک لمبی عبارت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں چاند کی طرح ہوں، اللہ سورج کی طرح ہے، میں سورج کی طرح ہوں اور اللہ چاند کی طرح ہے۔ یا قمر یا شمس انت منی و انا منکا۔ دیکھیے آپ خود اندازہ کریں کہ مرزا قادیانی کا عقیدہ لا الہ الا اللہ یہ کیا تھا۔ اب آگے دیکھیے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں اس بات کو فراموش نہیں کروں گا کہ میرے والد صاحب کی وفات کے وقت خدا تعالیٰ میری عزا پرسی کی، یعنی اللہ میری تعزیت کے لیے آئے اور میرے والد کی وفات کی قسم کھائی جیسے کہ آسمان کی قسم کھائی۔ جن لوگوں میں شیطانی روح جوشزن ہے وہ تعجب کریں گے کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ خدا کسی کو اس قدر عظمت دے کہ اس کے والد کی وفات کو ایک عظیم الشان صدمہ قرار دے کر اس کی قسم کھائے۔ مگر میں پھر دوبارہ خدا عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ واقعہ ہے، حق ہے، اور خدا ہی تھا جس نے عزا پرسی کے طور پر مجھے خبر دی والسماء والطارق، اور اسی کے موافق ظہور میں آیا۔ یعنی والسماء والطارق، یہاں طارق سے مراد گویا مرزا قادیانی کا باپ ہے۔ اللہ ان کے تعزیت کے لیے آئے اور مرزا قادیانی کے باپ کی قسم کھائی۔ اب دیکھیے یہ ہے قاد مرزائیوں کا عقیدہ لا الہ الا اللہ، اور یہ جو عبارت ہے یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 219 پر ہے۔ آگے سیرت المہدی جو اس کے بیٹے نے سیرت المہدی لکھی ہے، نعوذ باللہ اپنے باپ کو مہدی کہتا ہے، اور اس کی سیرت پہ ایک کتاب لکھی ہے جلد اول صفحہ 82 پر، مرزا بشیر احمد MA۔ وہ لکھتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت وسیع اور مصفہ مکان ہے اور اس میں ایک پلنگ بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک شخص حاکم کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے۔ میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ احکم الحاکمین یعنی رب العالمین ہے، اور میں اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہوں جیسے حاکم کا کوئی سر رشتہ دار ہوتا ہے۔ میں نے کچھ احکام قضاء و قدر کے متعلق لکھے ہیں اور ان پر دستخط کرانے کے غرض سے ان کے پاس لے چلا ہوں، یعنی اللہ کے پاس جو میں نے کچھ قضاء و قدر کے متعلق لکھے تھے میں وہ لے گیا۔ جب میں پاس گیا تو انہوں نے مجھے نہایت شفقت سے اپنے پاس پلنگ پر بٹھایا، یعنی اللہ نے۔ اس وقت میری ایسی حالت ہو گئی جیسے ایک بیٹا اپنے باپ سے بچھڑا ہوا سال ہا سال کے بعد ملتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور قدرتاً اس کا دل بھر آتا ہے، یا شاید فرمائے اس کی رقت آ جاتی ہے۔ اور میرے دل میں اس وقت بھی یہ خیال آیا کہ یہ احکم الحاکمین یا فرمایا رب العالمین ہے، اور کس محبت اور شفقت سے انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کے بعد میں نے وہ احکام لکھے دستخط کرانے کے غرض سے پیش کیے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 267 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے، ایک دفعہ تمثیلی طور پر مجھے خدا تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ سے کئی پیشگوئیاں لکھی جس کا یہ مطلب تھا کہ میں ایسے واقعات ہونے چاہیے۔ تو تب میں نے دیکھا کہ وہ کاغذ دستخط کرانے کے لیے خدا کے سامنے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تأمل کے سرخی کے قلم سے اس پر دستخط کیے، اور دستخط کرتے وقت قلم کو چھڑکا، جیسے کہ جب قلم پر سیاہی زیادہ آ جاتی ہے تو اس پر جھاڑ دیتے ہیں اور پھر دستخط کر دیتے ہیں۔ اور میرے اس وقت نہایت رقت کا عالم تھا، اس خیال سے کہ کس قدر خدا تعالیٰ کا میرے اوپر فضل و کرم ہے کہ جو کچھ میں نے چاہا بلا توقف اللہ تعالیٰ نے اس پر دستخط کر دیے۔ اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی، اور اس وقت میاں عبداللہ سنوری مسجد کے حجرے میں میرے پیر دبا رہا تھا کہ اس کے روبرو غیب سے سرخی کے قطرے میرے کرتے اور اس کے ٹوپی پر گرے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس سرخی کے قطرے گرنے سے اور قلم کے جھاڑنے کا ایک ہی وقت تھا، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہ تھا۔ یعنی یہ جو واقعہ ہوا یہ حقیقت میں تھا۔ ایک غیر آدمی اس راز کو نہیں سمجھے گا، یعنی آپ لوگ اس بات کو نہیں سمجھو گے اور شک کرے گا، کیونکہ اس کو صرف ایک خواب کا معاملہ محسوس ہوگا، مگر جس کو روحانی امور کا علم ہو وہ اس میں شک نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خدا نیز سے ہست کر سکتا ہے۔ غرض میں نے یہ سارا قصہ میاں عبداللہ کو سنایا، اور اس وقت میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے،
عبداللہ جو ایک روایت کا گواہ ہے، اس پر بہت اثر ہوا اور اس نے میرا کرتا بطور تبرک اپنے پاس رکھ لیا جو اب تک اس کے پاس موجود ہے۔ اچھا جی، یہ کمرہ آج بھی اسی حالت میں موجود ہے اور اس کو کہتے ہیں سرخ چینٹوں والا کمرہ۔ یوٹیوب پہ اگر آپ سرچ کریں گے تو قادیان میں سرخ چینٹوں والا کمرہ، یہاں پر قادیانی جا کر کے وہ 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں، اور یہ ان کے ہاں گویا بہت بڑی قبولیت والی جگہ ہے کہ یہاں اللہ نے دستخط کیے تھے، اور یہ سرخ چینٹوں والا کمرہ تھا۔ تو دیکھیے یہ اللہ کے متعلق مرزا قادیانی کبھی تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور کبھی کہتا ہے نعوذ باللہ میں اللہ کا باپ ہوں۔ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک ایسے لڑکے کی، مظہر الحق والعلا کأن اللہ نزل من السماء، یعنی اپنے بیٹے کو خدا کہہ رہا ہے۔ اب آگے دیکھیں مرزا اپنے بارے میں کیا کہتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے بارے میں مرزائیوں کا کیا عقیدہ ہے۔ یہ دیکھیے روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 564 پر آئینہ کمالات اسلام میں کہتا ہے وَرَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ عَيْنَ اللَّهِ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ نَعُوذُ بِاللَّهِ، میں یعنی مرزا قادیانی کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ یہ ہے مرزائیوں کا عقیدہ توحید۔ اسی طرح کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 103 پر کہتا ہے میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ اب آگے ایک لمبی عبارت ہے، پوری پڑھوں گا تو ٹائم بہت ضائع ہو جائے گا۔ یہ بھی کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 100 سے 103 تک، یہ تقریباً 3 صفحے سے۔ اس میں کہتا ہے کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، اور آگے لکھتا ہے کہ خدا تیرے اندر اتر آیا، خدا تجھے ترک نہیں کرے گا اور نہ چھوڑے گا جب تک کہ پاک اور پلید میں فرق نہ کرے۔ بہت لمبی عبارت ہے، بڑا لمبا قصہ ہے۔ اسی طرح یہ آگے عبارت بھی کافی لمبی ہے، یہ بھی جلد 13 صفحہ 103 سے 105 تک ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں، اور میرا اپنا کوئی ارادہ نہیں اور کوئی خیال اور کوئی عمل نہیں رہا، اور میں ایک سوراخدار برتن کی طرح ہو گیا ہوں، یا اس شے کی طرح ہو گیا ہوں کہ جسے کسی دوسرے شے نے اپنی بغل میں دبا لیا ہو اور اسے اپنے اندر بالکل مخفی کر لیا ہو، یہاں تک کہ اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہ گیا ہو، بلکہ وہ دوسری چیز کے اندر حلول کر گئی ہو۔ تو گویا اللہ رب العزت میرے ذات میں ایسے حلول کر گئے نعوذ باللہ کہ اب مجھ میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اسی طرح یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 108 میں مرزا قادیانی لکھتا ہے انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون، حالانکہ یہ اللہ رب العزت فرماتے انما قولنا اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون۔ کن فیکون اللہ کی صفت ہے، لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے یہ کہا گیا اللہ کی طرف سے، گویا الہام یا وحی آئی، انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون۔ یہاں مرزا قادیانی خود خدائی کے دعوے کر رہا ہے۔ اسی طرح مرزا قادیانی خطبہ الہامیہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 55 تا 56، وہاں پر وہ کہتے ہیں اعطیت صفت الافناء والاحیاء من الرب الفعال، مجھے رب فعال کی طرف سے فنا کرنے کی صفت دی گئی ہے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے۔ یہ ہے مرزا قادیانی کے دعوی خدائی۔ اور پھر آگے مزید گستاخی مجھے زبان پر تو نہیں آتی، لیکن کیا کریں، نقل کفر کفر نباشد۔ یہ براہین احمدیہ حصہ 5 صفحہ 63 اور روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 81، اس پر مرزا قادیانی کہتا ہے در حقیقت میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی، اور مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں۔ اللہ کا مجھ سے ایک ایسا تعلق ہے کہ جس کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر آگے آپ دیکھیں ان کے قاضی اور محمد قادیانی، وہ کہتا ہے اسلامی قربانی، یہ صفحہ نمبر 34 پر
یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ بیان فرمائی ہے کہ میں کشف کی حالت آپ پر اس طرح ہوئی کہ گویا آپ عورت ہے، نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ رجولیت کی طاقت یعنی اللہ نے اپنی مردانگی کی قوت کا اظہار فرمایا تھا، اور آگے خود کہتا ہے سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ کے متعلق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مجھے اس قسم کی باتیں کہنی تو جائز نہیں ہے، لیکن کیا کروں، ان کم بختوں نے لکھی ہے تو اب کہنی پڑتی ہے۔ اسی طرح یہ کشتی نوح روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 50 یہاں پر کہتا ہے کہ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا، اور پھر جیسے براہین احمدیہ سے ظاہر ہے کہ 2 برس تک صفت مریمیت میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشو و نما پاتا رہا۔ پھر جب اس طرح پر 2 برس گزر گئے تو جیسے کہ براہین احمدیہ کے حصہ 4 صفحہ 496 میں درج ہے، مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا۔ آخر کئی مہینے کے بعد، جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ 4 صفحہ 556 میں درج ہے کہ مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، اور پھر اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا، یعنی کہ مرزا قادیانی 2 سال تک عورت بنا رہا، اور پھر اس 2 سال کے بعد اس کو حمل ہوا، یعنی مریم بھی خود، مرزا قادیانی مریم بھی خود، اور پھر 10 مہینے کے لگ بھگ یہ حاملہ رہا، اور پھر اس کے بعد اسی سے ابن مریم پیدا ہوا۔ تو ابن مریم بھی مرزا قادیانی خود ہے، مریم بھی خود ہے، حاملہ بھی خود بنا، اور پھر عیسیٰ ابن مریم بھی اسی سے بن گیا۔ اور اس کی مزید وضاحت یہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51 پر لکھتا ہے کہ اللہ کا یہ فرمان فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا۔ حضرت مریم کے بارے میں فرمایا کہ درد ذہ ان لوگوں کو، حضرت مریم کو ایک ان کو لے کھجور کے تنے کے پاس، اور کہنے لگی کہ اے مریم کہنے لگی کہ اے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میں نسیہ منسیہ ہو چکی ہوتی، بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ پھر کہتا ہے کہ یہاں پر یعنی مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے، درد ذہ کھجور کی طرف لے آئی۔ اس کا ترجمہ کر رہا ہے کہ مریم کو، اور مریم سے مراد کون ہے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے میں ہوں، کہ پھر مریم کو درد ذہ اس کھجور کی طرف لے آئی۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ مرزا قادیانی کے ہاں یہ کبھی تو خود خدا بنتا ہے، کبھی خدا کا بیٹا بنتا ہے، کبھی خدا کی بیوی بنتا ہے، کبھی نعوذ باللہ خدا کا باپ بنتا ہے۔ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسا عقیدہ ہے ان کا لا الہ الا اللہ پر۔ یہ تو ہم نے آپ کو مرزائیوں کے پہلے عقیدے لا الہ الا اللہ کے متعلق بتایا کہ لا الہ الا اللہ سے مراد مرزائیوں کے ہاں کیا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کیا ان کے لا الہ الا اللہ کا اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ لوگ اعتراض کرتے جی وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ، دوسری قسط انشاءاللہ محمد الرسول اللہ پر ہے۔ تو کیا ان عقائد کے ہوتے ہوئے ہم مرزائیوں کو مسلمان تسلیم کر سکتے ہیں؟ اور کیا ہم یہ باور کر سکتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اس سے مراد اللہ کی الوہیت اور اللہ کی توحید مراد لے رہے ہیں؟ حاشا وکلا، یہ پکے اور ٹھکے کافر ہے، اور پوری امت کا ان کے کفر پر اجماع ہو چکا ہے۔ اور دوسری قسط انشاءاللہ وہ آئے گی، وہ محمد الرسول اللہ کے متعلق ہے۔